الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں آپ کے سامنے آج اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ کیا قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں. کیا قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں. اس معاملے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور برائے مہربانی آپ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مقصد آپ کو یا کسی کو کنڈیم کرنا ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک جو چیز بیٹھ گئی ہے کہ قرآن سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے. سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں. اور ایک قسم کی بے نیازی اور لاپرواہی ہمارے کلچر میں آ گئی ہے، تو اس کے مختلف پہلوؤں کو انالائز کرنا ہے. اور شیطان نے جو ہمیں کنونس کر دیا ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کھنگال کر یا اچھی طرح سے مختلف پہلوؤں سے جانچ کر اس چیز کو ہمارے ذہنوں سے نکالنا ہے، یہ مقصد ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں سورہ صاد میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. بہت ہی صاف سیدھی زبان میں فرمایا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن برکت والی ہے، مبارک ہے. کس لیے نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. تو گویا مومنین جو ہیں وہ اس کتاب کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دو تقسیم کر دی انسانوں کی، ایک جو اس کو مانتے ہیں کافروں کو ہٹا کر، اور اس پر اس کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں منافقین جو تدبر نہیں کرتے، جن کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ اخبار پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ بات کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ پھر سے جا کر واپس پڑھیں کہ بھئی کیا پڑھا تھا میں نے. آپ ایک جو ہے دور میں اس کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن جس طرح آپ اخبار پڑھتے ہیں یا افسانہ پڑھتے ہیں، کیا آپ اسی طرح میتھس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ سائنس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ایک ایک سٹیپ پر رک جاتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ بات کہی گئی تھی، اسے دوسرا سٹیپ کہاں سے آ گیا. اس کو کہتے ہیں تدبر، اس کو کہتے ہیں تدبر. تو قرآن کا نزول دیکھیے آپ کہ تدبر کے لیے نازل ہوا ہے. اگر انسان اس کو سمجھے ہی نہیں تو کیا خاک تدبر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ تدبر کرنے کے لیے بنیادی سیڑھی فہم ہے، بغیر سمجھے تدبر بالکل نہیں ہو سکتا. ایک اور آیت ہے سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مفہوم کہہ رہا ہوں میں چھوڑ رکھا تھا. علماء کرام نے اس چھوڑنے کے مختلف مدارج، مختلف پہلو بتائے ہیں. اگرچہ کہ یہ آیت کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن علماء کرام نے اسی کے تحت یہ فرمایا ہے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھنا چھوڑنا ہے، یہ تو واضح ہے، لیکن اس کو نہیں پڑھنا یہ بھی چھوڑنا ہے. یعنی اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس کو نہیں سمجھنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس پر تدبر نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس کو نہیں پھیلانا، اس کو چھوڑنا ہے. یعنی یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں اور مختلف درجے ہیں، جو مختلف پہلو ہیں. ان ساروں کو ہم کو عمل کرنے کی، ان ساروں پر کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جس ایریا میں ہم عمل نہیں کریں گے گویا اس حد تک ہم قرآن کو چھوڑیں گے. اسی لیے بھی قرآن کا سمجھنا
جو کہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد تدبر ہوگا، اس کے بعد تذکر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آیت پوری نہیں پڑھی شروع میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت پکڑیں۔ نصیحت پکڑنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر ایک شخص کو آگ جلاتی ہے معلوم ہے، تو اگر اس نے نصیحت پکڑی تو وہ یہ کرے گا کہ دوسری بار آگ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا۔ یہ نہیں کہ جو ہے نصیحت پکڑنا اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ آگ میں کود جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نتیجتاً اس پر عمل کریں۔ کیا ہمیں چھوٹ ہے بحیثیت غیر عرب ہونے کے؟ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ بہانہ ہے کہ بھئی ہم تو غیر عرب ہیں، تو ہم کو کیسے جو ہے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھولا بھالا معصومانہ جو ہے بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی سیکھی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سیکھی ہو، مثلا انگریزی سیکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز اس کے لیے کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ، آپ کی کتاب عربی زبان میں تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو انگریزی کیوں سیکھی تھی؟ اس لیے کہ انگریزی سے دنیا وابستہ تھی، اس لیے کہ انگریزی سے پیسہ پوزیشن وابستہ تھی، دنیا کے لیے انگریزی سیکھی، لیکن چونکہ آخرت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، قرآن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس لیے عربی نہیں سیکھی۔ بس سیدھا سادہ جواب ہے، دوسرا کوئی جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دے نہیں سکتا انسان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانے نہیں چل سکتے۔ تو جب ہم نے انگریزی سیکھی ہے اور اس میں باضابطہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ قرآن عربی زبان میں تھی اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس قرآن سے کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ شوق میں اور اس ڈر سے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے جو ہے پڑھنے میں آپ جلدی مت کیجیے، مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس سے پہلے کہ وحی آپ تک پوری کر دی جائے۔ مفہوم کہہ رہا ہوں میں۔ اور آگے فرمایا وقل، اور کہیے ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھ کو، علما، علم میں۔ ایون یہ علم کی جو آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی دیکھیے قرآن کے کانٹیکس میں آ رہا ہے، قرآن کے کانٹیکس میں آ رہا ہے کہ وقل ربی زدنی علما۔ تو گویا آپ کو اتنا اشتیاق تھا اس کو حاصل کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ آپ جلدی مت کیجیے۔ صحابہ کرام، اچھا، قرآن کی عظمت کا کہ کئی پہلو ہیں۔ ایک عظیم الشان پہلو یہ ہے کہ قرآن واحد چیز ہے جو اس دنیا میں غیر مخلوق ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز، انسان، جھاڑ پہاڑ، کائنات، رسول، نبی، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں سوائے قرآن کے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ ہماری کیسی لاپرواہی اور کیسی بے نیازی ہے کہ جس کلام میں ہمارے ہی فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اسی کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیے کہ قرآن کریم سب سے بہترین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بک ہے، ان اے سینس اگر کہا جائے اس کو، لیکن ہمارا سلوک اس کے ساتھ نعوذ باللہ بدترین ہے، عملی پہلو سے، زبانی پہلو سے بہت، زبانی جمع خرچ بہت ہے ہمارے پاس کہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی مقدس ہے اور فلاں، اس کو جزدانوں میں لپیٹ کے ایسا رکھیں گے اوپر کہ وہ ہاتھ کو ہی نہ لگے۔ یہ ہمارا جھوٹا احترام ہے اس کتاب کے ساتھ کہ اس کو لپیٹ کر اتنا اوپر رکھیں گے کہ کبھی پڑھنے کی نوبت نہ آئے اس کو۔
اگر میرے شیلف میں 20 کتابیں رکھی ہوں تو میں ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہوا ہوں گا سوائے قرآن کے. یہ میرا سلوک ہے، بدترین سلوک ہے. ہر کتاب کو میں سمجھ کے پڑھوں گا، لیکن جیسے ہی قرآن کی باری آئے گی بغیر سمجھے پڑھوں گا. جبکہ ہر دوسری کتاب، چاہے وہ فزکس کی ہو، میتھس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، سوشل اسٹڈیز کی ہو، میڈیسن کی ہو، ہم اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے نہیں. یہ اور ہمارے پاس کیا بہانہ ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب انسان کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں تو اس کا مطلب اس لمحے وہ مر نہیں جاتا، وہ زندہ رہتا ہے، لیکن دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، یہ میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس دوسرے زیادہ اہم کام ہیں، میں بہت مصروف ہوں. یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ میرے ٹائم کا ورتھ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں یا کسی اور کلاس میں جاؤں اور قرآن سیکھوں. کیوں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، دوستوں سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، رسالے پڑھنے کا ٹائم ہے، بیکار بحثیں کرنے کا ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آخر یہی ویلیو دی ہے ہم نے. اگر کیا ہم یہ نہیں کہتے اسی طرح کی بات، کوئی اگر بیکار آدمی آپ سے ملنے آئے تو آپ کہتے نہیں میں بزی ہوں. کوئی ایک ورتھ لیس پرسن ملنے آئے آپ سے، ٹائم چاہے تو آپ بولتے ہیں اس کو بزی ہوں میں. تو اگر ہم قرآن کے معاملے میں اس طرح کہیں کہ میں بزی ہوں تو گویا نعوذ باللہ قرآن کو ہم ورتھ ہی نہیں سمجھتے ہمارے ٹائم کا، نعوذ باللہ. اور اگر ہمارے پاس ہفتے میں ایک بار دو بار کوئی قرآن کا ٹائم بھی ہوتا ہے، کلاس بھی ہوتی ہے، تو پہلے بہانے پہ اس کلاس کو اڑاتے ہیں. اب میں تھک گیا، آج میرے پاس دوست آئے ہوئے ہیں، میرے ایسا ہم اپنی نوکری کے لیے نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سوشل پارٹیز کے لیے نہیں کرتے. اگر میں اس طرح کوٹ ان کوٹ اہانت آمیز سلوک اللہ کی کتاب کے ساتھ کروں تو میں اس کتاب کے آتھر سے، اللہ تعالی سے اپنے بارے میں کس سلوک کی توقع رکھتا ہوں؟ کیا سمجھ رکھا ہے میں نے؟ میں اب چند مثالیں دینا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کے بارے میں. سب سے پہلے اور اگین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس کتاب سے اٹیچمنٹ کیسا تھا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی تلاوت کرتے تھے؟ عام طور پہ یہ پہلو میں نے زیادہ سنا نہیں کہیں خطبوں میں، لیکچرز میں، کہ آپ روزانہ کتنی تلاوت کرتے تھے، جبکہ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. جب آپ نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے مزمل رات میں کھڑے رہا کرو. کتنی رات؟ نصفہ، آدھی رات کھڑے رہا کرو، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کر لو. اور کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ آپ کو کہا گیا. اور یہ مکے میں ابتدائی صورتوں میں آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور مدینے میں جو ہے اس صورت کا دوسرا پارٹ نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات، یا آدھی، یا 1/3. تصور کیجئے روزانہ ہر رات میں تہجد، جس کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدھی یا اس سے کم کر لو یا اس سے زیادہ، اور شہادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 2/3 کھڑے ہوتے ہیں یا آدھی یا اس سے کم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کا پہلو کیا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. مدینے کی رات ہم سب کو معلوم ہے، حساب لگا لیجئے، فرض کیجئے 8 گھنٹے کی رات ہے، 4 سے زیادہ 5
4-5 کے قریب گھنٹے روزانہ 4-5 گھنٹے آپ کھڑے ہوتے تھے تہجد کی نماز میں. مذاق نہیں, ہم کو فجر اٹھنا مشکل ہے, روزانہ اتنی تہجد پڑھا کرتے تھے آپ, اور روزانہ اس تہجد میں رکوع سجود کے علاوہ آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے. ہم کیسے متبعین ہیں, ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم کو دن میں بھی, ہمارے نبی تو رات میں 4 گھنٹے رات میں قرآن پڑھیں, اور ہم کو دن میں اس کا 10% یعنی 20-25 منٹ بھی نہ ملے قرآن پڑھنے کے لیے. آخر کیسی نسبت ہے یہ نبی سے؟ اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کھڑے رہنے کے لیے کہا گیا تو کیا آپ دن میں مصروف نہیں رہا کرتے تھے؟ جی نہیں, دن میں بہت بزی ہوتے تھے آپ, جگہ جگہ پھر کر دعوت دیتے تھے. کیا آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کی ذمہ داری لی تھی, آپ تو سمجھانے کے لیے مامور ہوئے تھے. کیا آپ کا حفظ کچا تھا؟ یہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے یاد کیا گیا تھا, کرایا گیا تھا. اس لیے کہ آپ بھی, دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں اور بھی, لیکن آپ بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج تھے, ظاہر ہے. اور یہ کتاب اللہ کی کتاب تھی, اللہ کی کتاب ہے, اور اس سے آپ بھی ہدایت پاتے تھے, اس سے آپ بھی جو ہے تسکین حاصل کرتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت صرف کریں تو کیا ہم اس کا 10% بھی نہیں نکال سکتے دن میں اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے؟ چلیے صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں, ان کا کیا حال تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے تھے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا, مفہوم حدیث کا ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں. یعنی وہ اور زیادہ پڑھنا چاہتے تھے تو آپ نے لمٹ لگا دی کہ بھئی 3 دن کے لمٹ میں ختم کیا کرو, اس سے جلدی نہیں. اور اس حدیث کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں, آپ نے کہا جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. اس کا مطلب پڑھنا کیسا ہے, کیسا پڑھنا چاہیے؟ سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کیا ہمارے پاس ایسی بے چینی ہے؟ ہم کتنے دور کرتے ہیں, مہینوں, ہفتوں, مہینوں گزر جاتے ہیں اور ہمارا قرآن کا دور کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایک اور مثال لیجئے جو ہمارے ایک جو ہے فاضل دوست نے دی تھی کہ فرض کیجئے آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے, آپ اس کے لیے ہر قسم کی سہولت لا کر دیتے ہیں. آپ اس کے لیے کپڑے, اپنے اس کا الگ سامان, اس کی کرسی ٹیبل اور اس کے کھیلنے کا سامان, اس کی خوشی کا ہر قسم کا, اس کی پاکٹ منی سب لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو تمہاری بہت اہم کلاس ہے, ہر چیز کرنا مگر اپنی پڑھائی سے کبھی غفلت نہیں کرنا. اور بیٹے کا حال یہ ہے کہ صبح جب آپ نوکری کو نکلے تو صبح سے شام تک نہ وہ اسکول جاتا ہے, نہ وہ اسکول گیا, نہ اس نے کوئی کتاب کھیلی, سارا دن کھیلتا کودتا رہا, اور شام میں جب آپ گھر واپس آئے تو آپ سے کہتا ہے ابا جان آپ بڑے پیارے ہیں, بہت اچھے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا سارا. اور اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دن بھر یہ نالائق اس نے ایک کتاب بھی نہیں کھولی, نہ اسکول گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک دن خاموش بیٹھیں گے, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, پانچویں دن بھی آپ کو یہی کہے ابا جان آپ بہت ہی بہترین ابا ہیں, آپ ساری دنیا میں بہترین آدمی ہیں, اس تعریف کے جواب میں شاید آپ اسے سزا دے ڈالیں. آپ کہیں کہ نالائق میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے لا کر دی ہیں تجھے کہ اپنی پڑھائی سے غفلت نہ کر. اب اس مثال کو ذرا ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے اوپر. ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اس نے جو ہے صحت دی ہے, نعمت دی ہے, پیسہ دیا ہے. بے شک ہم کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, لیکن یہ کیسا شکر ہے؟ اس نے ایک کتاب دی ہے اور سالوں پہ سالوں عمر ختم ہو رہی ہے اور اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے اس کو. بلکہ عام مسلمانوں نے تو گویا قسم کھا لی ہے کہ ہر چیز پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے, سمجھ کے تو بالکل نہیں پڑھیں گے. یہ جو ہے ایسا رویہ مسلمانوں نے اس کتاب کے ساتھ اپنایا ہوا ہے. یہ کیسا شکر ہے؟ اور اس کے ساتھ عجیب بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ایک ہی کتاب دی ہے,
اس نے ہمارے بچے جو ہے 8ویں کلاس میں جاتے ہیں مثلا، اتنی ساری کتابیں لے کر، 8ویں سے 9ویں میں گئے ساری کتابیں کینسل، پھر ایک نیا سیٹ، 9ویں سے 10ویں میں گئے پھر ایک نیا سیٹ، ہر سال ہر سیمسٹر ایک نیا سیٹ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 25 سال کے ہو گئے چلیے ایک کتاب، اب دوسری کتاب شروع کرو، 30 سال کے ہو گئے دوسری کتاب، 40 سال کے ہو گئے تیسری کتاب، نہیں، ایک ہی کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر ایک بار ہم نے سمجھ لیا قل هو اللہ احد، قل کہو ہوا وہ اللہ احد ایک ہے، تو مرتے دم تک نہ آیت بدلے گی نہ آیت کا مفہوم بدلے گا، پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کتاب کو سمجھنے کا۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ یہ وہی کتاب ہے جو انسانیت کے سب سے کامیاب ترین انسان کو دی گئی تھی۔ ہمارے پاس کلچر ہے میٹیریلسٹک مادی جو کلچر ہے ہمارے پاس کہ بھئی ہمارا بیٹا وہ ہارورڈ کو جاتا ہے، ہمارا وہ فلاں جو ہے، ہمارے گھر میں فلاں جگہ کی چیز رکھی ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں فلاں جو ہے وہ نوبل پرائز والا ہے، یا اس کا دوست ہے، یا اس کے گھر کے سامنے رہتا ہے۔ یہاں تو کرکٹر بھی اگر کوئی ہو تو اس کے پڑوس میں رہنا بھی ایک اعزاز تصور کیا جاتا ہے، اس سے ملنا بھی۔ سوچئے کہ جو کتاب اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین اور سب سے معزز ترین اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی کو دی گئی تھی، وہی کتاب میری اور آپ کے پاس ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن کیا اس کتاب کی ہمارے پاس قدر ہے؟ ایک اور پہلو سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے بارے میں کہا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ سب سے افضل بن گیا، جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کی کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی قرار پائی، اور جس رات یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ سوچئے کہ ایک چیز اس رات سے گزرتی ہے، ایک چیز اس رات میں گزرتی ہے، تو اس چیز کے گزرنے سے، اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے، تو وہ خود چیز کتنی افضل ہوگی؟ جو چیز نازل ہوئی وہ کتنی افضل ہوگی کہ اس کے صرف اترنے سے، گزرنے سے وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہو گئی۔ اس کی ایک اور مثال سے سمجھیے، فرض کیجئے ایک بادشاہ ہے، فرض کیجئے ہم ایک بادشاہ کے دور حکومت میں رہتے ہیں، اور جس مہینے اس کی اینیورسری ہوتی ہے وہ مہینہ ہماری سیلریز کو وہ 70 گنا کر دیتا ہے، اپنے جو ہے صرف خاص سے سب کو نوازتا ہے، اور جس رات جو ہے، جس رات وہ پیدا ہوا اس رات تو وہ 1000 ٹائمز ہماری ہر سروس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ تو ہم بولیں گے ماشاءاللہ بہت ہی سخی بادشاہ ہے، بہت اچھا ہے اپنی رعایا پہ۔ لیکن فرض کیجئے اس اینیورسری کے مہینے کے ختم پر وہ یہ کہے کہ مثلا مجھے کہے کہ عبدالعزیز میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں کچھ دن، تو سوچئے کہ میرا خوشی سے کیا حال ہوگا۔ شاید میں رات میں سو نہ سکوں، میں اس کے آرام کا ہر پہلو کا خیال رکھوں کہ وہ اتنا اچھا سخی بادشاہ میرے پاس آ رہا ہے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے اور ہم قرآن سے مکر جاتے ہیں۔ واللہ العظیم وہ وہی کتاب ہے، وہ وہی کتاب ہے جس کے نزول کے نتیجے میں یہ ساری برکتیں نازل ہوئی تھیں، وہ وہی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں ہے۔ کیا میں اس کتاب کو دیکھ کر ایسا ہی خوشی سے پاگل ہوتا ہوں، خوشی سے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کتاب میرے گھر میں ہے، کتنا خوش نصیب ہوں میں؟ یا اس کتاب کو دیکھتے ہی میرے پیشانی پر بل آتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا میں کہاں سے ٹائم نکالوں؟ کیسی بڑی بدنصیبی ہوگی اگر میں اس طرح کا نیگیٹو رویہ اس کتاب کے ساتھ رکھوں۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ فرض کیجئے آج کل جو ہے آئی ٹی کا دورہ ہے، ایک نئی لینگویج آتی ہے N++ یا P++، اور 600 پیج کی مینول ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی 600 پیج کی مینول سیکھنا ہے اور $20,000 سیلری ہے، تو میں بھی اور ہم سب بھی
ایک ایک لائن کے ایک ایک حرف اس کا جو ہے سمجھ کے تیار ہو جائیں گے، اور جتنی جلدی ہو سکے صبح شام پڑھ کے تیار ہو جائیں گے. لیکن جو کتاب $20,000 تو کچھ نہیں اس دنیا کی خوشی اور امن اور سکون عطا کرے جو کہ اصلی خوشی ہے، اور آخرت کی ابد الآباد کی لافانی اور بے پناہ قیمتی زندگی عطا کرے، اس کتاب کے پڑھنے کے لیے میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کیا میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں؟ ایک اور مثال لیجئے کہ اگر مجھے یہ مینول ملے بحیثیت سائنسداں کے یا بحیثیت ریسرچر کے کہ یہ پڑھ لو تو یہ اس کو میٹل سے گولڈ بنا سکتے ہو، لوہے سے اس کو سونا بنا سکتے ہو، اس میں کچھ فارمولے ہیں، تو میں اس کو پھر پوری توجہ سے پڑھوں گا کہ میری کچھ پیسہ مل جائے گا، زندگی سدھر جائے گی. لیکن یہ تو دنیا کی زندگی کو سونا بنانے کی قابلیت رکھتی ہے کتاب، لیکن اس کی کیا ہے میرے پاس ویلیو؟ ایک اور طرح سے اس کو لیجئے کہ عام طور پر ہم لوگ جو ہے الحمدللہ گریجویٹ ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے لٹرلی ہزاروں راتیں حساب اور سائنس اور ریاضی کی کتابیں پڑھتے ہوئے گزاری ہیں. بے شک اگر انسان سچی نیت رکھے کہ اس سے میں حلال کماؤں گا اور جو پوزیشن ملے اس سے میں اسلام کی خدمت کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. مگر عام طور پہ ہمارے پاس کلچر کیا ہے؟ بچوں کو ہم کہتے ہیں نہیں پڑھو گے تو مزدوری کرنا پڑے گا، نہیں تو بیل چرانے ہوں گے. یہ ہمارا سٹائل ہے. چلیے ہم نے خوب پڑھا، فرض کیجئے 25 سال پڑھائی کی اور مینیجر ڈائریکٹر انجینئر جو بھی ہے بن گئے. کتنے سال رہو گے؟ 30-40 سال رہیں گے زیادہ سے زیادہ یہ نوکری پر. اس کے بعد تو ریٹائر ہونا پڑے گا اور قبر میں جانا پڑے گا. اس 30-40 سال کی پوزیشن کے لیے ہم نے 15-20 سال جو ہے ہزاروں راتیں ایک ایک سبجیکٹ پر گزاری ہیں، ایک ایک سبجیکٹ پر ہزاروں راتیں گزاری ہیں اس 25-30 سال کی زندگی کے لیے. لیکن جس کتاب کا تعلق نہ صرف اس دنیا کی زندگی کے سکون و امن سے ہے بلکہ آخرت کی 25 سال کی زندگی نہیں، 2500 کی نہیں، 25,000 کی نہیں، 25 لاکھ کی نہیں، 25 کروڑ سال کی نہیں، 25 ارب خرب سال کی نہیں، ابد الآباد کی زندگی کا کہ مستقبل کا جس کتاب سے تعلق ہے، اس کتاب کے لیے میں نے کتنی راتیں لگائی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کہا ہو کہ آج میری فرصت ہے، میں آج 4 گھنٹے قرآن کریم پڑھتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے پاس؟ کتنی قدر ہے اس کتاب کی ہمارے پاس. اسی طرح اور ایک چیز دیکھیے، ہماری جو ہے نا قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ آلموسٹ ظلم کا رویہ ہے. آپ نے مختلف قسم کی کتابیں پڑھی ہیں، سائنس کی، حساب کی یا سوشل اسٹڈیز کی. آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کیوں کہ کتاب لکھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سمجھ کے پڑھی جائے. لیکن مسلمانوں کی کیا کہنا چاہیے، بد دماغی کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے نہیں معلوم، کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں وہ تدبر کریں. اس کے باوجود، اس کہنے کے باوجود ہم سمجھنے کی طرف پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح ہمارا لفظ پڑھنا جو ہے، ہم ہر جگہ اس کو کامن سینس میں استعمال کرتے ہیں سوائے قرآن کے. میں مثال دینا چاہتا ہوں. فرض کیجئے مجھے انگلش پڑھنے آتی ہے، ABCD میں لکھی ہوئی ہے، اور ABCD میں تقریباً فرینچ اور جرمن زبان لکھی جاتی ہے. میں اگر فرینچ کا اخبار لے کر آؤں اور میں جو ہے آپ کے سامنے 1-2 منٹ بیٹھ کے اس کی کچھ سرخیاں پڑھ لوں اور میں کہوں کہ بھائی میں نے اخبار کی سرخیاں پڑھ لی، تو آپ کہیں گے نیوز کیا ہے، کیا خبر ہے؟ اور میں آپ سے کہوں نہیں میں نے اخبار پڑھ لیا مگر مجھے نیوز نہیں معلوم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بیوقوف مت بناؤ یا مذاق مت کرو، سیدھا سیدھا بولو کہ آپ کو فرینچ پڑھنے نہیں آتی. کامن سینس.
تو ہم کہتے ہیں کیا بیوقوف بنانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے کیا صرف اللہ کی کتاب رہ گئی ہے؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے نہیں آتا. اس بات کو قبول کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کو قرآن ابھی پڑھنے نہیں آتا. صرف جو ہے اس کے الفابیٹس پڑھنا آ گیا تو یہ کوئی جو ہے کامن سینس، بیسک کامن سینس میں اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے. میں یہاں پر اجر و ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہاں پر اجر و ثواب کی، اللہ تعالیٰ نے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے سمجھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ایک طرف سے جو ہے ایک طرف کی بات سننا اور دوسری طرف آنکھیں بند کرنا، یہ جو ہے یہ کوئی اسلامی اسٹائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں کہا ہے، کتاب اور سالوں گزر رہے ہیں اس کی طرف پرواہ ہی نہ ہو. چلیے بھائی کوئی آدمی کوشش کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی طرف پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے یہ اسلامی رویہ نہیں کہا جا سکتا. ہمارے پیرنٹس بھی کیا بچوں پر کبھی قرآن کے معاملے میں سختی کرتے ہیں کہ بھائی انہیں ہر ہوم ورک پر کرتے ہیں کہ بھائی فزکس کا ہوم ورک صحیح ہوا نہیں ہوا، میتھس کا ہوا، یہ سب ساری کتابیں پڑھ لی تم نے، یہ ایگزام کیسا لکھ کے آئے ہو، یہ ساری اور کرنا چاہیے. لیکن کیا کبھی ایسا کسی والدین کو آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی تم 15 سال کے ہو گئے، تمہیں اتحیات کے معنی آتے ہی نہیں آتے، پہلا پارا سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا ہے؟ بالکل نہیں، کلچر ہی نہیں ہے وہ اس کی طرف پرواہ، وہ ایشو ہی نہیں ہے ہمارے کلچر میں کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوئی چیز ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو رعایتیں دے لی ہیں کہ بھئی ہم غیر عرب ہیں، اس لیے کیوں سمجھیں، کیسے سمجھیں. اس کی پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کا بچہ جو ہے 4تھی کلاس میں، 5ویں کلاس میں، اور اس نے جو ہے ایک سبجیکٹ لیا ہوا ہے. فرض کیجئے ہم اردو زبان بات کرتے ہیں، انگریزی سبجیکٹ لیا ہوا ہے اس نے. سال کے شروع میں آپ سے جو ہے کچھ انگریزی میں جملے کہتا ہے، آپ خوش ہوں گے، لیکن ساتھ ہی میں پوچھیں گے بھئی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے ابھی تو شروع کیا ہے اس نے. لیکن سال ختم ہونے کے بعد پھر وہی جملے آپ کے پاس لے کر آئے اور اس وقت آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ جملے سمجھ میں آتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتے تو آپ ہرگز خوش نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے سال بھر تم پڑھتے رہے اور پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرات ہم قرآن کریم سال بھر سے نہیں سالوں سے پڑھ رہے ہیں، 10 سالوں سے پڑھ رہے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. آخر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یعنی کیا سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن کرے گا یا کیسے جو ہے استغفر اللہ سلوک کرے گا. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ فرض کیجئے ہمیں ایک بہترین بڑی زبردست کمپنی نے امپلائی کیا ہوا ہے، ایک نئی کمپنی نے، جس کا باس جو ہے فرینچ ہے یا جرمن ہے، جو ہمیں نہیں آتی، لیکن سیلری والری زبردست ہے. تو میں کیا کروں گا، دوسرے دن سے فرینچ زبان سیکھنا شروع کر دوں گا اور دوسرے دن سے جو ہے اس کو فرینچ میں گڈ مارننگ یا مخصی یا جو بھی کہنا ہے کہنا شروع کر دوں گا. یہاں خالق کائنات نے ذرے ذرے پہ احسان کیا ہوا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، صحت میں رکھا ہوا ہے، اس نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے ایک کتاب دی ہے، وہ سیکھنے کے لیے پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا. تو یہ چند باتیں تھیں، مثالیں، جیسا میں نے کہا کہ اس کا مقصد جو ہے ان سارے پہلوؤں سے اس بات کو محسوس کرانا تھا کہ قرآن کریم کا سمجھنا بہت ضروری ہے.